السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک اور دلچسپ واقعہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور اسے دوسروں تک بھی پھیلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک برص سفید داغوں کے مرض میں مبتلا، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ نے ان کو آزمانے کا ارادہ فرمایا، چنانچہ ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے برص والے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے جواب دیا، اچھا رنگ، خوبصورت جسم، نیز یہ کہ مجھ سے یہ برص کی بیماری دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اللہ کے حکم سے اس کی گھن کھانے والی بیماری دور ہو گئی اور اسے خوبصورت رنگ دے دیا گیا۔ فرشتے نے اس سے پھر پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ چنانچہ اسے گابھن اونٹنی دے دی گئی اور فرشتے نے اسے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا۔ اس نے اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اچھے بال، نیز یہ کہ میرا یہ گنجا پن ختم ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس سے اس کا گنجا پن دور ہو گیا اور اسے اللہ کی طرف سے خوبصورت بال عطا کر دیے گئے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، گائیں۔ چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور فرشتے نے اسے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا۔ اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، یہ کہ اللہ مجھے میری بینائی لوٹا دے، بس میں لوگوں کو دیکھوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اس کی بینائی بحال کر دی۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ تو اسے ایک بچہ جننے والی بکری دے دی گئی۔ چنانچہ سابقہ دونوں برص والے اور گنجے کے ہاں بھی دونوں جانوروں، اونٹنی اور گائے کی نسل خوب بڑھی اور اس نابینا کے ہاں بھی بکری نے بچے دیے۔ برص والے کے ہاں ایک وادی اونٹوں کی، گنجے کے ہاں ایک وادی گایوں کی اور اس اندھے کے ہاں ایک وادی بکریوں کی ہو گئی۔ پھر وہی فرشتہ برص والے کے پاس اس کی صورت و حیت میں آیا اور کہا، میں مسکین آدمی ہوں، سفر میں میرے وسائل ختم ہو گئے ہیں، آج میرے وطن پہنچنے کا وسیلہ اللہ کے اور پھر تیرے علاوہ کوئی نہیں، اس لیے میں تجھ سے اس ذات کے نام سے جس نے تجھے اچھا رنگ، خوبصورت جسم اور مال عطا کیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے سے میں اپنے سفر میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے جواب دیا، میرے ذمے پہلے ہی بہت سے حقوق ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے اسے کہا، گویا کہ میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو وہی نہیں ہے جس کے جسم پر سفید داغ تھے، لوگ تجھ سے گھن نفرت کھاتے تھے، تو فقیر تھا، اللہ نے تجھے مال سے نواز دیا۔ اس نے کہا، یہ مال تو مجھے باپ دادا سے ورثے میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو تھا۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس اس کی پہلی شکل و صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی کچھ کہا جو برص والے کو کہا تھا، اور اس گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو اس نے دیا تھا۔ جس فرشتے نے اسے بھی بد دعا دی کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا کہ میں مسکین اور مسافر آدمی ہوں، میرے وسائل سفر میں ختم ہو گئے ہیں، اب آج میرے لیے وطن پہنچنا اللہ کی مدد پھر تیری مالی اعانت کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے میں تجھ سے اس ذات کے نام سے جس نے تیری بینائی تجھ پر لوٹا دی، ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے میں اپنے سفر میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ اندھے نے کہا، بلا شبہ میں اندھا تھا، اللہ نے میری بینائی بحال کر دی، تیرے سامنے بکریوں کا ریوڑ ہے، ان میں سے جو چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اللہ کی قسم، آج میں جو تو اللہ کے لیے لے گا اس میں تجھ سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے اسے کہا، اپنا مال اپنے پاس ہی رکھ، بے شک تمہیں آزمایا گیا تھا
جس میں تو کامیاب رہا، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا، اور تیرے دونوں ساتھیوں پر تیرا رب ناراض ہو گیا کیونکہ وہ ناکام رہے۔